اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل بھی یہ بات کو ڈسکس کیا تھا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 موسٹ امپورٹنٹ ہے ہر دور کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ خود بھی دیکھیں گے تو آپ کے لیے کتنی بڑی چیز ہوگی، سمجھنے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، کہ ہمیں کس حد تک بیٹھنا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ کر رہا ہو تو ہمیشہ اس کے لیے تعلق کو کیا ختم کر لیں۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی اور برائی ہے۔ تو ایکچول ادھر ہمیں جو رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ برائی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا، اگرچہ کہ وہ والدین ہوں، قرابت دار ہوں، برائی میں ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اور اس وقت آپ کو کوئی بھی انداز سے موو کر جانا ہے، ادھر سے تھوڑا سا ہٹ جائیں، بولنا ہے آپ کو، اور کس حد تک بولنا ہے۔ بڑی خوبصورت بات تھی۔ ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام آیت نمبر 68 کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب دیکھیں آپ ان لوگوں کو، یخوضون فی آیاتنا، کہ وہ خود یعنی وہ ٹونٹنگ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں۔ تو ایکچولی تو لوگ اگر کہیں گے کہ جی آیتوں میں نکتہ چینی کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیتوں کو برا بھلا بولنا، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو ہم کہیں گے کہ جب ہم گندے گانے سن رہے ہوتے ہیں، جب ہم ڈانس کی محفلوں میں ہوتے ہیں، جب ہم شرکیہ نعتیں سن رہے ہوتے ہیں، جب ہم شرکیہ قوالیاں سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم آیتوں کا مذاق نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ یخودون، جب یہ ہماری آیتوں کے ساتھ تماشے کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ ہماری آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، کیا جب گوسپنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس کو آپ گانوں کی محفل تک اور محدود نہیں کر سکتے، ولگیرٹی تک محدود نہیں کر سکتے۔ ایک میت کے آگے سب سمن بکمن ہو کر قرآن خوانی کر رہے ہوتے ہیں، دانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ بھی آیتوں کا مذاق نہیں ہو رہا کہ سب اکٹھے ہوئے ہیں، موت ہوئی ہے، سب کو اللہ کے دن یاد رکھنے ہیں، ایک ہیبت چھائی ہوئی ہے، اور اس میں ہم سمن بکمن کی طرح بغیر سمجھے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس پر اور گناہ اور مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارا ثواب ہم مردے کو دے رہے ہوتے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ کا ثواب آپ کا پڑھنا اور آپ اپنے مردوں کو دے دیں۔ اول تو بغیر سمجھے پڑھنا، اس پر ہی اتنی شامت آ جائے گی کہ تم میرے کلام کو بغیر سمجھے صرف ثواب کمانے کے لیے پڑھتے تھے، اس سے کیا برکتیں نصیب ہوں گی کہ تم بغیر سمجھے اللہ کی آیت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ تو دیکھیں ایک ڈائمنشن نہیں ہے کہ کہیں داڑھی کا مذاق ہے تو کہیں پردے داری کا مذاق ہے، تو کہیں پر ولگیرٹی دیکھنا ہے، کہیں پر غلط باتیں سننا ہے، کہیں کسی کی غیبت کرنا ہے، کہیں پر قتل کا پروگرام ہو رہا ہے، کہیں پر زنا کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ ہم ان آیتوں کو ہر لحاظ سے لا کر یہ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی ایکس وائی زی غلط کام ہو رہا ہو تو میرا کیا کردار ہونا چاہیے ایز اے مومن، کہ میرا کیا کردار ہو اگر میرے سراؤنڈنگ میں یہ ہو رہا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اعرض عنہم، فاعرض عنہم، اراض کر لینا، اگنور کرنا، اٹھ جانا، موو کرنا، ہٹ جانا ان سے۔ حتیٰ، حتیٰ میں بہت ڈیٹیل ہے۔ حتیٰ کا مطلب کیا ہے کہ ٹائم بینگ، یہاں تک، ٹائم بینگ۔ ہمیشہ کے لیے کسی غلط کام کرنے والے سے بائیکاٹ تھوڑی کیا جاتا، کیونکہ میں اور آپ بھی کئی جگہ کہیں غلط کام کرتے ہیں، اور اس طرح تو تعلقات بھی ختم ہوں گے، اور اس طرح تو اللہ کی کتاب پریکٹیکل نہیں رہے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ غلط کر رہے ہوں تو آپ کو اس ٹیم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تو جب میں اور آپ ٹی وی پر بھی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ویورز میں آ جاتے ہیں، ہم لسنرز میں آ جاتے ہیں، تو ہم بھی اس محفل کا حصہ ہوتے ہیں جہاں پر غلط مووی چل رہی ہے، غلط چیز دیکھ رہے ہیں، غلط ونڈو ہم نے کھولا ہے، غلط آپشن یوز کیا ہے۔ ہم جب اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی اس محفل کا
حصہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اس لیے کسی صورت بھی دیکھنا، ویونگ یعنی ویوز دیکھنے میں بھی آپ کی پکڑ ہو جائے گی کہ اگر ہم نے غلط دیکھا تو غلط بولنا، غلط دیکھنا، غلط سننا، غلط لوگوں کے پاس بیٹھنا، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت اس محفل کا حصہ مت بنو۔ جیسے ہم اگر میچ دیکھ رہے ہیں، اب اس کے درمیان اتنی کمرشلز آ جاتی ہیں، اتنی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں مردوں کے لیے ایسی ہیں کہ بنی سوری ہوئی، آدھے کپڑے پہنی ہوئی عورتیں ہیں، کچھ چیزیں ہمارے لیے بھی صحیح نہیں ہیں، تو ہمیں تھوڑا اگنور کر دینا چاہیے۔ جتنی دیر وقفہ آ رہا ہے چینل چینج کرتے رہنا چاہیے، اس کی آواز بند کر کے تھوڑے دوسرے کام میں لگ جانا چاہیے۔ یعنی اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی گھر کی گوسپنگ کو کیسے اگنور کریں گے۔ بہانے مت ڈھونڈیں اور یہ مت کہیں کہ میں نہیں کر سکتی یا میں نہیں کر سکتا، یہ کہنے والا پکڑا جائے گا۔ بس یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا کہ گناہ گاروں سے ڈسٹنس لینا ہے، گناہ گاروں سے اعرض عنہم اگنور کرنا ہے ان کو، اور یہ نہیں کہنا ہے کہ میں انہیں چھوڑ نہیں سکتی تھی، میں وہاں سے اٹھ نہیں سکتی تھی، آپ گناہ گار کہلاؤ گے۔ تو اب ہم نے کتنی چیزیں مارکنگ کی کہ جب دیکھو کہ کسی بھی سطح پر کسی بھی طریقے سے آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ان کو اگنور کرو، اعراض کرو، ڈسٹنس رکھو، یہاں تک یخوضو فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ بات میں۔ اب پہل جب ہم ڈھولکی میں نہیں جاتے تھے، پھر شادی کی محفل میں جاتے تھے، تو سامنے والا کہتا تھا کہ جب ہم اتنے ہی برے ہیں تو آج کیوں آئی ہو؟ تو ایک تو بلاتے بھی تھے، پھر اس طرح کی باتیں بھی ہوتی تھیں، تو ہم کہتے تھے کہ آج آپ جائز کام کر رہے ہوں، ناجائز میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں تو اور موقع مل جاتا تھا تذکیر کا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو بہت ادب کے ساتھ بتانا بھی پڑے گا کہ میں اس طرح کی محفل کو جائز نہیں سمجھتی ہوں، تو میں نے اٹینڈ نہیں کیا۔ نیاز کی محفلیں ہیں، ہم نیاز نہیں کھاتے ہیں، یہ اور دوسری فضولیات ہیں جس میں گناہ کا ڈر ہو۔ تو حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہ چار الفاظ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے اور میرے اسٹریٹجی کو مینٹین رکھنے کے لیے کہ ہم کس طرح سے اپنی لائف کو مینٹین رکھیں، اور کون کون سی محفلیں اور کون کون سے وقت ہمیں اپنے والوں کو چھوڑ دینا چاہیے، یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں فی حدیث غیرہ، کسی اور کام میں۔ اب آپ نے دیکھا یخوضون، تو اوپر ترجمہ آ رہا ہے نکتہ چینی، اور نیچے یخوضو مشغول ہو جائیں۔ تو اب اگر آپ ان دونوں لفظوں کو مرج کریں تو آنسر کیا آئے گا کہ جب دیکھو تم ان لوگوں کو کہ وہ مشغول ہوں ہماری آیتوں میں، تو کیا کر رہے ہوں؟ ہماری آیتوں کا مذاق کر رہے ہوں، اس کو مس یوز کر رہے ہوں، اس کا غلط استعمال کر رہے ہوں، اس کے خلاف جا رہے ہوں، واٹ ایور، جب آیتوں کے ساتھ تم گڑبڑ کر رہے ہوگے تو اس وقت تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، چاہے پھر وہ شوہر ہو، چاہے کہ پھر وہ بھائی بہن ہو۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی شوہر کہہ رہا ہے اس لیے میں پردہ نہیں کرتی ہوں، شوہر کہتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کر یہ پکچر دیکھو، شوہر نہیں ہوا، خدا ہو گیا، اور پھر یہی تمہیں دفنانے جائے گا۔ سوچ لینا کہ چاہے شوہر ہو، چاہے والدین ہو، چاہے سسرال ہو، چاہے میکہ ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے کہ مفتی اعظم ہو، اگر کوئی بات قرآن کے خلاف ہو رہی ہوگی تو ہمیں ماننے کا حکم نہیں ہے، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں دوسری کسی بات میں، تو پھر اوکے آپ ان سے دوبارہ جوائن ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اگنور کرنا ٹائم بینگ بھول جاؤ اور اس مستی مذاق میں یا اس حرکتوں میں یا اس شرک میں تمہارا ٹائم تھوڑا سا اور سپینڈ ہو جائے، جس کو کس الفاظ سے بیان ہوا ہے کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان،
تو دیکھیں یہ کوئی خاص سینگوں والا شیطان نہیں ہوتا کہ جی وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو، یہ بولو، یہ کرو. ہم تو اسی طرح کی پوری سٹوری بناتے ہیں نا کہ شیطان ہمیں کہتا ہے غیبت کرو، شیطان ہمیں کہہ رہا ہے یہ ولگر دیکھو، شیطان ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ بولو، شیطان ہم سے زنا کراتا ہے، شیطان ہم کو جھوٹ بولتا ہے، ہم سے جھوٹ بلواتا ہے، شیطان ہم سے حرام کھلواتا ہے. نو، آپ جب خود شیطان ہو جاتے ہو تب شیطانیت ایکٹیو ہوتی ہے. اس لیے صرف اس ابلیس شیطان پر الزام مت ڈالو. جب آپ خود شیطان ہوتے ہو تو پھر یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن آپ کو ایکٹیویٹی پر آمادہ کرتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم یوں لیں گے، اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان، یعنی جب آپ بھی شیطانیت میں انوالو ہو جائیں اور جیسے ہی آپ کو یاد آئے، فلا تقعد، ہرگز نہ بیٹھنا، بعد الذکر، یاد آنے کے بعد. یہ تک اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آپشن دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سائیکالوجی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ بھائی انسان ہے، نسیان کا پتلا ہے، اس سے بھول ہو جاتی ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کہ اگر ہم ٹائم بینگ تھوڑی سی دیر کے لیے کسی گناہ میں انوالو ہو جائیں اور ایک دم سے ہمیں یاد آئے کہ دس از رانگ، دس از پروہیبٹڈ، دس از سن، یہ تو حرام ہے، یہ تو گناہ ہے، ہم نے کہا استغفر اللہ، یہ میں کیا ہنسنے لگ گئی، یہ میں کیا دیکھنے لگ گئی، تو آپ کو اٹھنے پر ثواب ملے گا. بے شک ہمیں شرمندگی تو ہوتی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے کہ نہیں، میں نے کیوں دیکھا، میں نے کیوں کہا، میں نے کیوں سنا، اللہ مجھے معاف کر دیں گے. لیکن ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ مت بیٹھنا یاد آنے کے بعد. اس کے اندر مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پھر بعد میں مت بیٹھنا، جیسے ہی یاد آ جائے، تو اس کا مطلب وہ مجھے معاف کر دیتے ہیں. اور اسی لیے میں نے وہ لمم جو ایک لفظ ہے قرآن میں کہ ان الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، اس کو میں نے اس سے تعبیر کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، الا اللمم، سوائے چند گھڑی کے وہ تھوڑے سے اس کام پر رک جاتے ہیں. الا اللمم، تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ دیر نہیں رکتے ہیں. الا اللمم، ٹائم بینگ ان سے ہو جاتا ہے، ایک دم سے وہ کانشیسنیس ان میں آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، ان کا دماغ ان کو بتاتا ہے. اسی لیے کہہ رہی ہوں شیطان 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 مت کرو. آپ کا نفس ہر چیز ہے، آپ کے نفس کو یہ الارم بجتا ہے کہ یو آر رانگ ہیئر، آپ غلط کر رہے ہو، ڈونٹ ڈو لائک دس، تو ڈونٹ کنٹینیو اٹ. تو آپ بولتے اوکے اوکے استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں نہیں میں غلط کر رہی تھی. تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرف ان ربک واسع المغفرہ، میرا رب مجھے وسیع بخشش کے ساتھ نواز دے گا، لیکن مجھ کو شرمندہ ہونا چاہیے. میرے رب نے تو مجھے خوشخبری دے دی کہ بعد الذکری کے یہاں پر الفاظ ہیں، بعد الذکر، کہ فلا تقعد بعد الذکر، مت بیٹھنا، پرولونگ نہیں کرنا، کنٹینیو مت کرنا یاد آنے کے بعد. بالکل اسی طرح الا اللمم کو میں نے اسی طرح سمجھا، اور دونوں کے آنسر کیا آ رہے ہیں؟ ان ربک واسع المغفرہ. یہاں بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھنے پر اگر مجھے یاد آ گیا اور میں نے اگر انشاءاللہ اس چیز کو چھوڑ دیا، آپ کو پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے چھوڑتے ہوئے، کہ جس چیز میں مزہ آ جائے اس لذت کو چھوڑنا، اس پر انعام ملتا ہے. بری لذت کو، نہ کہ صوفیزم کی طرح چکن کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو نہ کھاؤ تو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. صوفیزم میں اکثر آپ دیکھیں پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے تو نہیں پیو، چکن کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو مت کھاؤ، انڈا کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو مت کھاؤ، اچھے کپڑے پہن رکھے ہوئے ہیں لیکن چگا پہن لو. تو ایسا نہیں ہے. سونے کو دل چاہ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو جکڑ دو دیواروں سے اور درختوں سے، اور
اللہ کی صدا اپنے آپ کو درخت سے جکڑ کر لگا دو. اللہ نے ہمیں صوفیزم والا کردار بھی نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلکہ آپشنز پہ آپشنز دیے کہ میں دیکھو کس حد تک تمہیں معاف کر دیتا ہوں. فلا تقعد، اچھا پھر مت بیٹھنا بعد میں، بعد الذکر، یعنی تھوڑی دیر میں بیٹھ چکی ہوں، تھوڑی دیر میں انوالو ہو گئی اور جیسے ہی مجھے ریئلائز ہوا ہم نے کہا اللہ مجھے معاف کر دیجئے شرمندگی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کو ظالم کہہ رہے ہیں کہ بعد الذکر مع القوم الظالمین، یعنی ان ظالم لوگوں کے ساتھ فلا تقعد، مت بیٹھنا ان حق مارنے والوں کے ساتھ اگر یاد آ جائے تو. سو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ ہمارے لیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، گائیڈنس کر رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح جہنم سے بچ جائیں اور ہم جنت کے حقدار ہو جائیں. Now come to the next point. یہ بھی بہت پیارا ہے اور اسی سے ہی انٹرلنک کر رہا ہے. کیا ہے؟ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ. اب یہ اسی سے ہی ریلیٹ کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی گناہ نہیں ملے گا. وما، اور نہیں ہے ان لوگوں پر بھی گناہ، یہ عاطفہ جائے گا کہ یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، بچتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، من حسابہم من شیء، ان گناہ گاروں کے حساب میں سے کوئی بھی چیز کی پکڑ نیک لوگوں پر نہیں ہے اور نہیں ہے پرہیزگاروں پر ان بےہودہ بحث کرنے والوں کے حساب میں سے کوئی ذمہ داری کسی بھی طرح کی. ولیکن ذکر، یہاں پر بھی سیم چیز آ گئی، لیکن ذمہ داری ہے نصیحت کرنے کی. وہاں پر بھی ذکر کچھ ڈفرینٹ ڈائمنشن میں ہے، یادی کے ترجمے میں ہے کہ یاد آ جائے جب اللہ کی تو فوراً اس محفل کو، اس سٹنگ کو چھوڑ دینا. یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ متقین پر کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کی گناہ گاروں کے کاموں میں سے، لیکن کتنی پکڑ ہے اور کتنی ذمہ داری ہے ذکر کی. تم تھوڑے اچھے الفاظ سے ان کو نصیحت کر دیا کرو. لعلہم یتقون، تمہاری نصیحت کا ایلیمنٹ، تمہاری نصیحت کے ورڈز اتنے پیارے ہونے چاہیے. لعلہم یتقون، شاید بہت امید ہے کہ وہ بھی بچ جائیں اور وہ بھی تمہاری اس اسٹائل کو دیکھ کر چھوڑ دیں. اور آپ یقین کریں میرے بچوں نے مجھے یہ چیز سکھائی ہے. یعنی میں نے بھی ایک زمانے میں کیا اور سمجھیں کہ 80% فائدہ ہوتا تھا، 20% چلو نہیں ہوتا تھا کہ سامنے والا کہتا تھا یہ تو نہیں بیٹھے گی، یہ تو نہیں سنے گی، اس کو جانے دو. لیکن 80% کہتے تھے یار چھوڑو، دیکھو وہ بھی اٹھ کر چلی گئی اور ہم بیکار کا گناہ کر رہے ہیں، کیا فائدہ. کیونکہ ہم یہ بول کر اٹھتے تھے یار چھوڑو نا، ان کے کانوں تک تو بات جا نہیں رہی ہے، یا یہ کتنا غلط سین دیکھ رہے ہو، یا یہ کتنی غلط مووی ہے، یا یہ کتنا غلط بات ہے، یا کتنی غلط درس ہے، چھوڑو، نہیں سنو، اس طرح کا نہیں کرو، یہ باتیں نہیں کرو. تو ہم نے دیکھا ہے 80% ہمیشہ کامیابی ملتی ہے. اور وہی چیز ہوتا ہے کہ اب بچے زیادہ ماں باپ کو اتنا بول نہیں سکتے، اٹھ کر جانے لگتے ہیں کہ بھائی میں اس طرح نہیں بیٹھ سکتی. یا کوئی کی عادت ہے بعد بے بعد ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر تم اسی طرح گالیاں بکو گے تو یار میں تو اٹھ رہی ہوں، کیونکہ تم دیکھو تو صحیح تم الفاظ کیسے یوز کر رہے ہو. تو وہ مجھے کہتا ہے میں تمہیں تھوڑی کہہ رہا ہوں. اکثر یہ ماں بہنوں کی گالیاں بک بک کر قصہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں نہیں بیٹھتی، اتنے غلط تم. تو کہہ رہے میں تمہیں تھوڑی گالیاں بک رہا ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ جس کو بھی بک رہے ہو تم کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تم بکواس کیا کر رہے ہو، تم الفاظ کیا استعمال کر رہے ہو. میری بھی پکڑ ہو جائے گی تمہارے ساتھ، میں نہیں بیٹھتی. وہ کہے گا اچھا بیٹھ جاؤ، اب میں اگنور کروں گا، اب میں خیال کروں گا، اچھا پلیز بیٹھ جاؤ. تو انشاءاللہ بہت کامیابی ملے گی آپ کو کہ آپ تھوڑا سا لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ یہ باتیں کیا فائدہ ہے ساسوں کی باتیں گھروں میں آ کر کرتے ہو. ایک ماسیوں کی باتیں ہم کرتے ہیں بیٹھ کر، اور اگر ماسی سامنے سے آ جائے تو ہم ایسے ڈر جاتے ہیں جیسے کہ کوئی پرنسس آ گئی. تو کیا فائدہ ایسے؟
اور ان پروڈکٹیو غیبتیں، ان پروڈکٹیو جس کا کوئی سلیوشن نہیں ہے، اور پھر غلط کام، گناہ کے کام اس میں انوالو ہو جانا یہ بتانے کے لیے کہ جی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. یہ بہت ساری غلطیاں ہم کرتے ہیں، غلط محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں، غلط کھانے کھاتے ہیں، غلط کمائی کرتے ہیں، پھر ان کا ساتھ دیتے ہیں. پھر جو رشوت دے رہا ہوتا ہے ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، پولیس کو رشوت دیتے ہوئے ہم سب گاڑی میں ہنس رہے ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم پولیس کو کوئی رشوت دے رہا ہے، سگنل تم نے توڑا ہے، رشوت تم دے رہے ہو، سب ہنس رہے ہیں کہ یہ تو بڑا مست ہے، باتوں میں لگا دیتا ہے. 100 روپے میں پٹ گیا. ہم کہتے ہیں یار کتنا گناہ ہے، ایک تو سگنل توڑا، دوسرا رشوت دے رہے ہو، بات نہیں کرو مجھ سے، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں، اتار دو مجھ کو گاڑی سے. کہا اچھا 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 یار پلیز اب نیکسٹ ٹائم ایسے نہیں کریں گے. تو کم از کم میسج تو ہمیں اچھے الفاظوں سے، کچھ ترغیب کے الفاظوں سے ضرور دینے کی ذمہ داری ہے. آپ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری باتیں اثر کریں گی. کیسے پتہ چل رہا ہے کہ تمہاری باتیں اگر اچھی ہیں تو اثر کریں گی؟ کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں لعلہم یتقون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ شاید، کہ امید ہے، بہت چانسز ہیں کہ وہ گناہ کرنے والے بھی یتقون یعنی بچنے والے بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بہت ہی ویل سیٹ یعنی بہت ہی اچھا بولنے والا بنا دے اور ہم خود بھی نیک ہو جائیں. اب ذرا تیسرا پوائنٹ ہے آج کی کلاس کا جو آپ کو بڑا انٹلیکچوئل ہے، غور سے دیکھیے. جو میں نے آپ کو پہلے بھی حتیٰ کے بارے میں بتایا کہ یہاں تک اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا نہیں ہے، اپنے رشتے ناتوں کو ہمیشہ کے لیے برے لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ان سے تعلقات قائم رکھنے ہیں. ایک تو الفاظ تھا حتیٰ. اب آ رہا ہے آپ کے پاس آیت نمبر 70 میں وَذَرِ الَّذِينَ، ذر اور چھوڑ دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم لعبا ولہوا. اب ایک کم علم انسان جس کے پاس قرآن کی بہت انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی وہ اس کا مطلب کیا لے گا؟ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا اپنے دین کا کھیل اور تماشا. ہم نے جو پہلے بھی اتنی چیزیں گنوائیں کھیل تماشا بنانے کے لیے، ہم نے بہت چیزیں گنوائیں اور بھی آپ کے آس پاس میں بہت چیزیں ہوتی ہوں گی. تو چھوڑ دو مینس ایک تو ہوتا ہے قرآن میں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، صحیح ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ حتیٰ جب آ چکا تو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلقات ختم کر دو. دیکھ لیجئے، آپ نے ہی غور سے دیکھنا ہے کہ پچھلی آیت میں حتیٰ آ گیا کہ اس وقت تک ان کو چھوڑ دو جب وہ گناہ کر رہے ہوں، اس کے بعد اپنے تعلقات کو قائم رکھنا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طلاق تک پہنچتی ہیں، اس کی اس وقت ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں. کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معافی کے قابل نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس وقت اگر کوئی دین کا مذاق کر رہا ہے، کوئی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، کوئی گناہ کے کام کر رہا ہے، تو زر کا معنی زرنی وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. کئی جگہ آپ کو زرنی یہ الفاظ آئیں گے جس کا معنی یہ ہے ان کو مجھ پہ چھوڑ دو، بس تمہیں جتنا کہا گیا ہے نا سمجھانے کا بس اتنا کرو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اور پچھلے ہمیں دو چیزیں مل گئیں کہ ٹائم بینگ چھوڑ دو اور تھوڑی سی تلقین کر دو. تو انشاءاللہ آپ اس زر کے بھی معنی کو اپنے حساب سے انشاءاللہ ضرور سمجھ سکیں گے. تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کو ان کے کاموں میں چھوڑ دو. وہ لوگ جو بنا رہے ہیں اپنے دین کا کھیل تماشا اور دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے کہ ان کو صرف دنیا نظر آ رہی ہے، ان کو صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل، ان کو اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا ہے، تو ان کو صرف اپنی دنیا نظر آ رہی ہے. وَذَكِّرْ بِهِ. دیکھا آپ نے پھر سے زر کے معنی میں چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر. تمہارے ذمے پھر کیا آ رہا ہے؟ ذکر بِهِ. ہاں
نصیحت کرنا ہے اپنے اپنے حساب کے مطابق، لیکن اتنا کسی کو اریٹیٹ مت کر دو کہ ایک دن وہ آپ سے کہے کہ خدا را دین کے معاملے میں مجھے نصیحت مت کرنا، آئندہ تم مجھ سے دین کی بات مت کرنا۔ اس حد تک مت کسی کو ستا دو، اپنے بچوں کو بھی اس حد تک اریٹیٹ مت کر دو۔ ہمارے یہاں ہم نے بچوں کو بچپن میں براٹ اپ ہمارا صحیح نہیں تھا، ہم نے بچپن میں ان کو سمجھایا نہیں، اور چلو لیٹ سپوز سمجھایا، بچپن سے سمجھایا، اب وہ جوان ہو چکے ہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہو، ہر وقت پڑھ تمہاری چل رہی ہوتی ہے، ایسے نہیں کھاؤ ایسے کھاؤ، ایسے نہیں بیٹھو ویسے نہیں بیٹھو، ایسا جھوٹ نہیں بولو ویسا نہیں بولو، ان کی باتوں میں لقمے ڈالنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کی سب کے سامنے بے عزتی کرنا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کوئی وقت تو نہیں ہوتا نا کہ آپ اس وقت ہی ان کو قرآن سکھا رہے ہیں اور اس وقت ہی ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ آپ ہٹ جائیں چپ کر کے، کیونکہ آپ نے اگر اپنی نصیحت دے دی ہے تو لڑائی اس حد تک کہ گریبان پکڑ لیں باپ اور بیٹے، اس حد تک ہم لڑنے پر آ جاتے ہیں کہ مائیں ڈرتی ہیں باپ اور بیٹوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے سے۔ باپ اور بیٹیاں، ماں اور بیٹیاں ایک دوسرے کے گلے لگ جاتی ہیں کہ جی آپ چپ رہیں، آپ تو ہیں ہی ایسی۔ تو کسی دوست کو آپ بے عزت کر کے گھر سے نکال دو کہ جاؤ یہاں سے، یا دوست آپ کے گھر سے نکل جائے کہ آئندہ میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، تم میری بے عزتی کرتے ہو، اگر تم نیک ہو دیندار ہو تو اپنے تک رکھو، مجھے ذلیل کیوں کرتے ہو دینداری سکھاتے ہوئے؟ کیونکہ ہم اکثر دینداری سکھاتے ہوئے کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں خدا را، یہ بڑے بیلنس کے ساتھ سارے کام کرنے ہیں، اپنی سگی اولاد کے ساتھ سے لے کر غیروں تک انسلٹ نہیں کرنی ہے کسی کی۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، دھوکے میں ڈالا ہوا ان کو دنیا کی زندگی نے، ہاں تلقین کرتے رہو اپنے حساب کے مطابق، بھی مذکر واحد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، وحی کے ساتھ، کسی اور جھوٹی کتابوں کے ساتھ نہیں، مین میڈ کتابوں کے ساتھ نہیں، جھوٹے قصے کہانیوں کے ساتھ نہیں۔ کافی ہے ہمارے پاس مواد، کافی میٹر ہے ہمارے پاس قرآن میں کہ ہم قرآن کی آیتوں کا ریفرنس دے سکتے ہیں۔ ہمیں یہ جھوٹے قصوں اور جھوٹی حدیثوں کی انشاءاللہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ذکر بھی ہی، تلقین کرو اس وحی کے ساتھ، یہ کہ پھسل نہ جائے کوئی نفس اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی کمائی کی وجہ سے، بس اس حد تک بتانا ہے کہ یہ جہنم رسید نہ ہو جائے، جس کے لیے بڑی وزڈم ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ ٹائم بینگ تو آپ چپ ہو گئے، بعد میں آپ نے اس کو پیغام پہنچایا یا کوئی اچھا میسج پہنچا دیا۔ آج کل تو ویسے بھی میسیجز کی دنیا ہے، تو آپ نے اس کو ذلیل نہیں کیا سب کے سامنے، تو تلقین کرو کسی بھی طرح سے، یہ کہ گرفتار نہ ہو جائے، پھسل نہ جائے کوئی نفس اپنی کمائی کی وجہ سے۔ نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ کوئی شفیع۔ تو ہمارے پاس پھر سے ٹاپک آ گیا کہ اسپیشلی کہ جب کوئی ولی اور شفیع کے معاملے میں بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کر رہا ہو۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ مذاق ہو رہا ہوتا ہے نا کہ ہم جھوٹی حدیث لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول بخشوا دیں گے، ہم جھوٹی حدیث لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے شفاعت کروا دیں گے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی شفیع ہے، خدا را یہ مذاق مت کیا کرو نبیوں کے ناموں کے ساتھ۔ ہوش پکڑو کہ اللہ تعالیٰ اب خاص اینگل کو فوکس کر رہے ہیں کہ انہیں سمجھاؤ، توحید پر ان کو درس دو کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی نفس کسی نفس پر کوئی اختیار نہیں رکھے گی، والامر یومئذ للہ، تمام کے تمام معاملات اللہ کے سپرد ہوں گے۔ تو انہیں تلقین کرو کہ اس دن کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا اور نہیں لیا جائے گا ان سے کوئی معاوضہ۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہوں گے جو پکڑے گئے ہوں گے اپنی کمائی کے نتیجے میں۔ تو تم ایک اچھی تلقین ان کو کر دیا کرو، کیونکہ پھر ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کے لیے ایسی شراب ہوگی، ایسا پینا ہوگا، ایسا مشروب ہوگا کھولتے ہوئے پانی کا،
اور درد دینے والے عذاب کا جو انہوں نے